بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر ضیاء الحق نے تقریباً ملک پر 11 سال حکومت کی اور ان کا دور حکومت 1977 ٹو 1988 ہے، اور ایک طیارے کے حادثے میں وہ جاں بحق ہوئے۔ مختلف آراء ہیں کہ آیا یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا یا جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی تھی یا کہ جہاز کو جان بوجھ کر کریش کروایا گیا۔ اس کے بارے میں تاحال تفتیش سے کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ آیا وہ ایک حادثہ تھا یا کہ کسی ملک کی سازش تھی۔ اکثر یہ لوگوں کی رائے ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے صدر ضیاء الحق کو سزا دی کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچایا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں انہوں نے صدر ضیاء الحق کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ صدر ضیاء الحق کے قریبی ساتھی بھی جاں بحق ہوئے تھے، اور امریکی سفیر نیز پاکستان کے اعلیٰ افسران شامل تھے۔ پاکستان میں صدر ضیاء الحق نے مارشل لا لگائے رکھا 11 سال تک، اور وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم 90 دن کے لیے آئے ہیں اور الیکشن کروا کر ہم واپس چلے جائیں گے، مگر ملک کے سیاسی حالات ہی اس طرح کے تھے، نیز دوسرے ممالک کے سیاسی حالات اس طرح کے تھے جو پاکستان کے لیے سازگار نہ تھے۔ ان حالات میں مجبوراً صدر ضیاء الحق کو ملک کا عہدہ 11 سال تک سنبھالے رکھنا پڑا، اور ان کے دور میں ملک خوشحال تھا، ملک میں لوگوں کو معاشی تنگی نہ تھی، نیز یہ کہ لوگوں کو اشیاء ضروریات آسانی سے مل جاتی تھی۔ انہوں نے ملک میں ایک نیشنل پارٹی بنائی تھی اور اس میں نواز شریف صاحب کو اور الطاف حسین کو بھی متعارف کروایا تھا، جو کہ ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد بہت فعال ہو گئے تھے اور انہوں نے ملک میں کافی عرصہ قیادت سنبھالی تھی۔ پھر جب 1995 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے تو محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے تھے، اور ملک میں جمہوریت نام کی آ گئی تھی، اور ساتھ ہی بے نظیر کو، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں، ان کو بھی واپس آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ لاہور میں آئیں تو ان کا نہایت شاندار استقبال ہوا، اور بھارت کی طرف بھی صدر ضیاء الحق کی خاص توجہ رہی، اور اس وقت کچھ سکھ لوگ آئے تھے ملک وطن خالصتان سے اور ایک تحریک چلا رہے تھے، تو ضیاء الحق نے ان کی مدد کی تھی، اور اس تحریک کو بھارتی آرمی نے بری طرح سے کچل دیا تھا۔ پھر گولڈن ٹیمپل ایک سکھوں کی عبادت گاہ ہے، جو کہ جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ ہیں، اس طرح سے سکھوں کے لیے گولڈن ٹیمپل ہیں، اور بھارتی فوجی وہاں پہ جوتوں سمیت چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے گولیاں چلائی تھیں، اور تو یہ تحریک کچلی گئی تھی۔ پھر پاکستان کی طرف سے جنگ کا خطرہ بڑھا، تب پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا۔ صدر ضیاء الحق نے بھارت جا کر میچ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان دنوں میں بھارت کا بہت رجحان تھا کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا۔ تب ضیاء الحق نے یہ سوچا کہ میں راجیو گاندھی سے ملتا ہوں۔ تب راجیو گاندھی جب انہیں ایئرپورٹ پہ لینے آئے تو جنرل صاحب جہاز سے اترے، اور اترتے ہی انہوں نے راجیو گاندھی کو گلے لگا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ ہمارے پاس واقعی ایٹم بم ہے اور ہم چلا دیں گے اگر ضرورت پڑی، اور اس کے بعد راجیو گاندھی سہم گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی۔ پھر یہ میچ جو کرکٹ میچ تھا وہ پاکستان جیت گیا تھا، اور 1987 میں پاکستان نے عمران خان کے ریٹائرمنٹ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ ٹور آ رہا ہے، وہاں پہ آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ان کے دور میں مختلف سپورٹس میں بہترین کھلاڑی آئے۔ ضیاء دور میں 1994 میں 4 سپورٹس میں پاکستان ورلڈ چیمپئن تھا: کرکٹ، ہاکی، سنوکر اور اسکواش۔ اس میں جنرل صاحب کا انداز حکومت جھلکتا ہے کہ تمام فیلڈ میں لوگ ترقی کر رہے تھے۔ وہ ایک بہادر انسان تھے، فوجی تھے، لیکن ان کی اسٹریٹجی اچھی نہیں تھی، اگرچہ وہ کرنا کچھ اچھا ہی چاہ رہے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر اگست 1988 میں جب کہ وہ بہاولپور سے واپس آ رہے تھے تو ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ اس کے بارے میں مختلف تفتیش کی جا چکی ہے کہ آیا وہ ایک سازش تھی یا جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی تھی۔
لیکن کوئی بھی مثبت رپورٹ سامنے نہ آ سکی یا حتمی رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ صدر ضیاء الحق کی پراسرار موت ہوئی تھی، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہوئی، ان کی بہن فاطمہ جناح کی موت بھی ایک پراسرار موت تھی، پھر ذوالفقار علی بھٹو کی موت، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی موت جن کی آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ اس طرح سے یہ تمام عوامی لیڈر تھے اور ان کی موت پاکستانیوں کے لیے آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 17 اگست 1988 کو یہ سینئر وفد کے ساتھ صدر ضیاء الحق ایک فوجی مظاہرہ دیکھنے کے لیے بہاولپور گئے تھے، اور یہ فوجی مظاہرہ دیکھنے کے بعد دوپہر 3:40 پر ان کی VIP فلائٹ جو تھی وہ پرواز کے لیے روانہ ہو پڑی، اور اس C-130 میں کل 31 افراد سوار تھے، جن میں کہ صدر ضیاء الحق، امریکی سفیر برائے پاکستان آلینڈ اور سفیر چیف جنرل ہیلڈ، چیف سٹاف کمیٹی جنرل عبدالرحمان شامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ پاک آرمی کے کچھ سینئر افسران بھی شامل رکھتے تھے، اور جو کہ ایئر کنڈیشن جگہ تھی، اور وہاں پہ VIP شخصیات شامل تھیں، اور دوسرے مسافروں اور سامان سے ان کو الگ کیا گیا تھا۔ طیارے نے بہاولپور سے اڑان بھری۔ طیارے کا ٹیک آف معمول کے مطابق تھا اور اس سے کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ پھر 31:51 پر بہاولپور کنٹرول ٹاور سے طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا اور طیارہ اچانک سے ہوا میں قلع بازی کھاتا ہوا بالآخر زمین سے ٹکرا گیا۔ رفتار بہت تیز تھی، جس کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طیارے کے پرخاشے اڑ گئے۔ یہ دھماکہ C-130 کے ٹکڑے دور دور تک جا گرے اور تمام لوگ عین موقع پر جہاں بحق ہو گئے۔ تحقیقات ہوئیں، امریکی ایجنسی نے میکینیکل فیلئر قرار دے دیا، پھر افواہیں گردش کرتی رہیں، بین الاقوامی سازش تھی اور ایٹمی پروگرام بچانے کی سزا تھی۔ پھر رو نے کہا کہ یہ کام مرتضیٰ بھٹو نے کروایا ہے۔ 2008 کے اخبار میں یہ خبر چھپی کہ پائلٹ نے صدر ضیاء الحق سے ذاتی انتقام لینے کے لیے طیارے کو تباہ کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ 2005 انڈیا کے لیے ایک امریکی سفیر نے اس قتل کا الزام اسرائیل خفیہ ایجنسی موساد کو قرار دے دیا۔ جنرل ضیاء نے پاکستان کا پروگرام بچایا، اس پر اسرائیل امریکہ نے ان کو سزا دی۔ صدر ضیاء الحق کی موت حادثہ نہیں بلکہ قتل تھا۔ سابق آمر جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق نے خبر ساز ایجنسی کو یہ تہلکہ انگیز انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہ اپنے والد کی حادثاتی موت کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کا بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میجر جنرل محمود علی درانی پر بھی الزام لگا دیا کہ انہوں نے ملٹری سیکرٹری جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کر جنرل ضیاء الحق کو قتل کروایا تھا۔ اور بہاولپور میں 17 اگست 1988 میں ہونے والی ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے گئے تھے، جہاں سے واپسی کے لیے فضا میں پرواز ہونے کے لیے چند ہی لمحوں کے بعد جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ٹکرا گیا، اور پاکستان کے جوائنٹ آف چیف سٹاف کمیٹی اخترمان جنرل عبدالرحمان دیگر ساتھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے۔ مزید ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔